میری نظر میں درموں کی قیمت تھوڑی ہے، آپ کے بدن سے مس شدہ کلبے کی قیمت زیادہ ہے۔ حمید، ابو بصیر، حشام، اور آپ حیران ہوں گے دوستو، امام محمد باقر کی کوشش اس قدر رنگ لائی، مل کے اونچی صلوات پڑھیں۔ ایک ایسی صلوات پڑھیں جنہیں نیند کا جھوٹا آ رہا ہے نا وہ دور چلا جائے، بلند کر صلوات۔ توجہ رہے، 5-10 منٹ اور زحمت دوں گا، توجہ رکھنا میرے لئے۔ حشام یا 18 سال کا نوجوان، آج میرے 18 سال کے جوان کو پتہ ہی نہیں ہے، موبائل اٹھایا ہوا ہے، سارے دن چیٹنگ ہو رہی ہے، سارا دن فیس بک کھلا ہوا ہے، شیئر ہو رہے ہیں جی، لائک ہو رہے ہیں، یوٹیوب پہ ویڈیو بنائی ہے، ناچ رہا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر۔ جب تک اولادوں کو آل محمد کے حکم اور ان کے علم سے آگاہ نہیں کرو گے یوں ہی ناچتے رہیں گے۔ لیا ہوا موبائل، 18 سال کے جوان جاؤ اپنے گھروں میں تلاش کرنا، میرے 18 سال کے جوان کی کیفیت کیا ہے، اور جو جعفر صادق کے پہلو میں بیٹھتا تھا اس کی کیفیت کیا ہے۔ حشام، میں اپنے جوان بچوں کے لیے سنانا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ تم میں حشام بننے کی کوشش کرے۔ 18 سال کا خوبرو نوجوان، ساری دنیا امام صادق کے استقبال کے لیے کھڑی ہوتی تھی، جب حشام آتا تھا امام اٹھ کر چند قدم آگے بڑھ کر حشام کا استقبال کیا کرتے تھے۔ 18 سال کا قادر الکلام، علم کلام کا ماہر۔ پتہ ہے آپ کے امام صادق نے کیا کیا؟ سننا یہ جملہ، ہر علم کے اندر ایک مخصص پیدا کیا۔ عربی کا لفظ مخصص جس کا اردو میں ترجمہ یوں سمجھا، ہر علم کے اندر ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر بنایا۔ آیت میں، الجبرے میں، بائیو میں، فزکس میں، کیمسٹری میں، ریاضی میں، کلیات میں، علم کیمیا میں، علم کلام میں، علم حدیث میں، علم فقہ میں۔ جب امام صادق کے علم کا شورا پھیلا، لوگ دوڑے۔ اس زمانے میں یمن فلسفے میں مشہور تھا، یہ فلسفہ بہت فلسفے میں ماہر تھے، اسی طرح کوئی علم کلام میں ماہر تھا، کوئی علم حدیث میں ماہر تھا۔ ذرا میری طرف توجہ رکھنا بھائی، دوڑے مدینے امام کی طرف، پوچھتے ہوئے آتے جعفر صادق کہاں ہیں؟ فلاں جگہ پر۔ آپ امام صادق کو؟ جی میں ہوں، ہم آپ سے مناظرہ کرنے آئے ہیں۔ امام فرماتے تھے کس موضوع پر؟ علم کلام میں۔ فرماتے تھے حشام جاؤ اس سے مناظرہ تم کرو۔ ہم آپ سے مناظرہ کرنے آئے ہیں، کس علم میں؟ علم فقہ میں۔ جاؤ زرارہ اس سے مناظرہ تم کرو۔ ہر علم میں امام نے ایک ایک مخصص پیدا کیا تھا۔ لوگ کہتے نہیں مولا ہم آپ سے مناظرہ چاہتے ہیں۔ فرمایا جب میرے حشام سے جیت جانا تو میرے پاس چلے آنا۔ حشام 18 سال کا جوان، علم کلام کا ماہر، اس زمانے کا بہت بڑا اپنے آپ کو عالم جانتا تھا۔ ہزاروں لوگ اس کے سامنے آتے ہیں، ان کے مکتبوں میں، بیٹا دیکھ کر دیکھو میں آپ کے لیے پڑھوں، ہزاروں لوگ اس کے سامنے آتے، موضوع چل رہا تھا اس کے درس کا کہ زمین کو حجت خدا کی ضرورت نہیں ہے۔ زمین کو حجت خدا کی ضرورت نہیں ہے۔ اب شیعوں کا عقیدہ کیا ہے کہ زمین حجت خدا کے بغیر خالی نہیں ہے۔ وہ کہہ رہا تھا زمین کو کسی حجت کی ضرورت نہیں ہے۔ حشام بھی چلا گیا، پیچھے پیچھے جا کے بیٹھا۔ توجہ لے میرے لفظ، بس اسی پہ میں طالب دعا ہوں۔ پیچھے پیچھے جا کے بیٹھا۔ جب اس نے اپنا بیان ختم کیا اور آخر میں یہ جملہ کہا، میں اسی لیے جعفر صادق کے اس نظریے کو نہیں مانتا کہ جو وہ کہتے ہیں کہ زمین حجت خدا کے بغیر نہیں رہ سکتی۔
کسی حجت کی ضرورت نہیں ہے. یہ 18 سال کا امام صادق کا شاگرد اٹھا. استاد ناراض نہ ہو تو سوال کر سکتا ہوں. ادب دیکھنا لہجے میں، تلخی نہیں ہے، ڈنڈا نہیں اٹھایا ہوا، ادب ہے، شائستگی ہے، تہذیب ہے. استاد سوال کر سکتا ہوں. کیا کرو کہ میرا سوال ہے، آپ کی آنکھیں ہیں؟ اتنے بڑے عالم ہوں، سوال ہو رہے ایڑیاں آنکھاں ہیں؟ کہاں ہے نا؟ آپ کے کان ہے یا کہ کیسا سوال ہے؟ استاد ناراض نہ ہو، جو سوال پوچھ رہے ہو نا مجھے بتا دو. کان بھی ہے، زبان وہ بھی ہے، ہاتھ وہ بھی ہے، پاؤں وہ بھی ہے. تو استاد اب بتانا پسند فرمائیں گے کہ آنکھوں سے کیا کرتے ہو؟ دیکھتا ہوں زبان سے، تھوڑا تجھی بول پاؤ، زبان سے بول پاؤ، زبان سے بول. نہیں بلاتے اس لیے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے اور آپ جاگتے رہے. بڑا مشکل ہوتا ہے مجلس کے لیے. زبان سے کیا کرتے ہو؟ کانوں سے سنتا ہوں، ہاتھوں سے چیزیں اٹھاتا ہوں، پاؤں سے نقل و حرکت کرتا ہوں. کبھی آنکھ غلط دیکھے، تیرے بدن میں کوئی ایسا آلہ بھی ہے جو فوراً تیری آنکھ کو روکے، یہ نہ دیکھنا. زبان غلط بولے، کوئی ایسا آلہ ہے جو تیری زبان کو روکے، یہ بولنا مناسب نہیں ہے. تیرے ہاتھ غلط حرکت کرے، تیرا وہ کیا تیرے جسم میں کوئی ایسا سسٹم ہے جو اسے سمجھائے یہ کرنا درست نہیں ہے، فوراً کہتے ہیں ہاں ہے. کہا وہ کیا ہے؟ کہا وہ دل ہے جس کو اللہ نے اس پورے بدن کے لیے حاکم اور حجت بنایا ہے. کہا پھر خیال رکھنا نظریہ میرے مولا کا نہیں، نظریہ آپ کا غلط ہے. جس اللہ نے 5.5 فٹ کے جسم کو حاکم کے بغیر نہیں چھوڑا، بڑی کائنات کو حاکم کے بغیر کیسے چھوڑ دی؟ میری گل سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ پلٹا وہاں سے چند قدم اٹھ کے میرے مولا صادق نے استقبال کیا. اور جو میرے جوان عزیز چند قدم آگے بڑھ کے شام کا ماتھا چوما امام صادق نے. امام نے اعلان کر رکھا تھا کہ کوئی مناظرہ نہ کرے. ایک بندہ دوڑ دو ہوئے آئے، وہاں کہ صحیح ہے شام تھوڑی مخالفت کی تھی. انہوں نے فرمایا کیا؟ کہ مولا یہ مناظرہ کر کے آیا ہے. تو کہا پھر؟ مولا آپ نے منع کیا تھا. مسکرا کے کہا میں نے تمہیں منع کیا تھا، اسے نہیں کیا تھا. حشام مبارک ہو، فتح یاب ہوئے؟ جی ہاں مولا الحمدللہ، اللہ نے مجھے فتح عطا فرمائی، آپ کا صدقہ خدا نے مجھے فتح یاب کیا. حشام جو مناظرہ تم کر کے آئے ہو میں نے تو نہیں پڑھایا تھا، بس مولا بولتا گیا لفظ بنتے گئے. مولا بولتا گیا لفظ بنتے گئے. شام کوئی ایسا مرحلہ بھی آیا جب تیری زبان رکی اور لڑکھڑائی ہو؟ ہاں مولا ایک مرحلہ آیا. پھر مولا پھر آپ کے صدقے میں زبان چلتی گئی، لفظ بنتے گئے. کہا شام جہاں رک کے تو بولا ہے اپنا کمال نہ سمجھنا، یہ تیرا مناظرہ کرنا اور جیت آنا یہ تیرا کمال نہیں، یہ میرے رب کی رحمت اور ہم آل محمد کی برکتوں کا نتیجہ ہے کہ تو بولتا چلا گیا، الفاظ بنتے چلے. اپنے مکتب علم کو پہچانو کہ خدا نے پاکیزہ مکتب آپ کو عطا کیا ہے، اس کی افضلیت کو سمجھو. قرآن پڑھو، 14 کا فرمان پڑھو، آل محمد کے دین پہ عمل کرو.
اس لیے کہ اس دین پہ تیرا لگا کچھ نہیں، محمد کی زہرا کا بچا کچھ نہیں۔ آسان نہیں ہے۔ اور میرے عزیزو، رات کے اس پہر میں امام بردار کی صفوں پہ بیٹھ کے آل اطہار کے ذکر کو سننے والوں، خدا تمہیں سلامت رکھے۔ لیکن سوچا کرو تنہائیوں میں بیٹھ کر، آج کس کا دن منایا ہے تم نے؟ جو شرم و حیا کی پیکر تھی۔ میں سناؤں تمہیں روایت، جب بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی ولادت بسعادت ہوئی نا، مولا امیر اپنی بیٹی کو اٹھا کر پیغمبر کی خدمت میں لائے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، رب نے مجھے بیٹی دی ہے، علی اس کا نام کیا رکھا؟ یا رسول اللہ، پہلے کبھی آپ پر سبقت کی ہے؟ ابھی رسول اور علی کی بات ختم نہ ہوئی کہ آسمان سے جبریل آیا۔ یا رسول اللہ، رب کہہ رہا ہے اس کا نام رکھ دو زینب۔ زینو ابن کا مخفف ہے زینب۔ زینو ابن بابا کی زینت، ماں کا لقب ہے امو ابیہا، بیٹی کا لقب ہے زینو ابن، پھر بی بی کا نام پڑ گیا زینب۔ پیغمبر نے کہا زینب، یہ کہہ کر زہرا کے بابا نے بی بی کی پیشانی کا بوسہ لیا، اور دارو خالی پیشانی کا بوسہ نہیں لیا، پھر پیغمبر نے زہرا کی بیٹی کے بازوؤں کا بوسہ لیا۔ شاید اس جگہ کو چوما ہو جہاں شام والوں نے رسیاں ڈالی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ کوئی غم نہ دے غم آل رسول کے علاوہ۔ اور میرے بھائیوں، میں اگلا جملہ پڑھنے لگوں، روایت کا نام اللہ نے رکھا، پیشانی مصطفیٰ نے چومی، بازوؤں کو چومتے ہوئے بیٹی کو سینے سے لگایا، اصحاب کی طرف توجہ کی، اپنے ایک ایک صحابی کو بلا بلا کے کہا، او میرے اصحاب، اپنی نسلوں کو میری زینب کی عزت ضرور بتانا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اور یہ کون بی بی زینب ہے؟ آدھی رات کو ماں کا جنازہ اٹھے، علی کی آواز آئے، حسن بہن کو گھر پہنچا، میری غیرت کا مسئلہ ہے۔ آدھی رات کو کہے، بابا مجھے نانے کی قبر پہ جانا ہے۔ علی کی آواز آئے، حسن جا نانے کی قبر پہ دیکھا، کوئی چراغ تو نہیں جل رہا، کوئی مجاور تو نہیں سویا ہوا، اگر چراغ جل رہا ہے تو بجھا دینا، اگر مجاور سویا ہے تو اٹھا دینا۔ علی کی غیرت گوارا نہیں کرتی کسی کی نگاہ میری بیٹی کے قد میں بھی پڑے۔ یہ کون بی بی زینب ہے؟ 19 ماہ رمضان کی صبح تھی، علی کے سر میں ضرب لگی، بیٹوں نے بابا کو اٹھایا اور گھر کے قریب لائے۔ علی کی آواز آئی، حسن مجھے اتار دو، بابا زخمی ہو، بابا خون بہ چکا ہے، کیوں اتر رہے ہو؟ حسن مجھے اتارو، میری اصحاب میرے گھر سے دور کرو، بابا باوفا صاحب ہے، نہیں میرا لال، داڑھی خون سے مذاب ہے، سر میرا شگافتہ ہے، میرے بیٹے میں اندر جاؤں گا، میری زینب کی نگاہ میرے چہرے پہ پڑے گی، میری بیٹی روئے گی اور میرے اصحاب سنیں گے، حسن میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا غنی کے رحمت کرے سید محمد عباس نقوی آن اللہ مقامہ، وہ بی بی کے مسائل پڑھتے تھے۔ یہ کون بی بی زینب ہے؟ کہ جب علی تخت حکومت میں بیٹھے نا، علی نے ایک اعلان کیا، اور وہ اعلان کیا تھا؟ اور میرے حسن، میرے حسین، اور میرے محمد حنفیہ، اور میرے عباس، اور آ جاؤ، اور جاؤ مدینے، اور محمد کی بیٹیوں کو لے آؤ، اور زہرا کی
لاڈلیوں کو لے آؤ، میرے لال دن کو آرام کرنا، رات کو سفر کرنا، اور جب شہر کے باہر آ جاؤ پہلے مجھے خبر دینا، میں اپنی بیٹیوں کا قافلہ خود لے کے آؤں گا۔ پتہ نہیں مولا کیا چاہتے تھے، ادھر اطلاع مل گئی یا علی تیری بیٹیوں کا قافلہ آ گیا۔ علی شہر کوفہ میں نکل پڑا، ایک ایک دکان، نہیں سمجھ آیا تمہیں یہ لفظ، ایک ایک دکان علی نے بند کرائی، ایک ایک مرد کو علی نے حکم دیا آج باہر نہ نکلنا۔ مولا کیا ہو گیا ہے؟ آج میری زینب آ رہی، آج میری ام کلثوم آ رہی ہے، اجرکم اللہ، بازار بند ہو گئے، دکانیں بند ہو گئی، علی شہر سے باہر نکلے، علی نے دیکھا ہاں حسین مولا ہاتھ میں تلوار، محمد انبیاء ہاتھ میں تلوار، حسن مولا ہاتھ میں تلوار، برقوں میں لپٹی ہوئی بیویاں، معاملوں میں بیٹھی ہوئی بیویاں، لیکن ایک ایسا جوان کھڑا ہے عزادارو جس کے ایک ہاتھ میں تلوار ہے، دوسرے میں مہار ہے، نام عباس علمدار ہے۔ علی روتے ہوئے بڑے، عباس میری بیٹی کی سواری کی مہار اب مجھے دے دو۔ قبلہ مرحوم فرماتے تھے عباس نے بابا کے حکم کی تعبیر کی، بیوی کی سواری کی مہار جب بابا کے ہاتھ میں رکھی، علی لے کے چلے، پہلا چوک آیا، محمد کا پردہ ہلایا، علی کی آواز آئی زینب بیٹا یہ کوفے کا پہلا چوک، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ آپ کی عبادت کو قبول فرمائے۔ اور سادات و غیر سادات اور چوک گزرتے گئے، علی بتاتے گئے، آئے جب صدر بازار آیا، علی کی ڈھال نکل گئی، اور بابا زمین پہ رویا، اور بیٹی اونٹ پہ روئی۔ کب روئی؟ جب بابا نے پردہ ہٹا کے کہا زینب یہ صدر بازار آ گیا، اور میری لاڈلی یہ صدر بازار آ گیا، اور وقت گزر گیا۔ آخری جملہ 61 ہجری کا چاند نمودار ہوا، بھائی مارے گئے، چادریں لٹ گئی، خیمے جل گئے، اور لاشوں پہ دوڑے دوڑ گئے، اور ننگے سر بی بی زینب اور رسیاں ہاتھوں میں آ گئی۔ آج پھر رکھتے سفر باندھا کہاں؟ کوفے کی طرف۔ لیکن آئے دوستو کیسے سنو گے؟ کل بھی بھائی ساتھ تھے، آج بھی بھائی ساتھ ہے، لیکن فرق بڑا ہے، کل بھائیوں کے ہاتھ میں تلواریں تھی، آج بھائیوں کے سر نوکے نیزہ پہ بلند ہے۔ آج کہہ رہی ہے سجاد بابا کو کہو پڑھے قرآن، سجاد لوگ تیرے بابے کو دیکھیں گے اور میرا پردہ بچ جائے گا۔ اور کل بھی بازار آئی تھی، آج بھی بازار آئی ہے، اور فرق کیا ہے؟ جب کل بھی آئی بازار بند تھے، اور جب آج آئی ہے ایک رسی میں بندھی ہوئی بیویاں، بال کھلے ہوئے، بازار سجے ہوئے، شرابی شراب پینے لگے، زینب کہنے لگی مجھے چادر دو، میں محمد کی بیٹی، میں زہرا کی لاڈلی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، بارے محمد و آل